فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا. تو جو آپ کی میری طرف رہے. اور میں ایک اعلان بھی کر دوں، میں نے کل بھی کہا تھا شاہ جی حاجی صاحب کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، حاجی محمد شفیق صاحب کی، لیکن یہ ہے دیوانگی کہ ہر محفل میں چل کے پہنچے ہیں. اور کل خصوصاً یقین جانیے کہ کل شاشی کے گھر میں دوسری منزل کے اوپر محفل تھی، تیسری منزل کے اوپر، اور جب بچہ دیکھنے آیا رمضان تو میرا خیال تھا کہ دیکھ کے واپس چلا جائے گا کہ حاجی صاحب اب نہیں آئیں گے، لیکن اس حالت کے اوپر یہ سیڑھیاں چڑھ کے تیسری منزل میں پہنچے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں شامل ہوئے. خدا کے لیے دعا کریں کہ اللہ کی ذات ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت کلی نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ وہی میں اعلان کرنے والا تھا، کل ہمارے شیڈول کی آج سب توجہ فرمائیں گے، کل شیڈول کی انشاءاللہ آخری محفل ہوگی. شیڈول سے مراد صرف شیڈول ہے، واقعی تو جب تک زندگی ہے انشاءاللہ میرے آقا کے ذکر کی محفلیں جاری رہیں گی. شیڈول جو ہے وہ کل مکمل ہو جائے گا. B1 158 میں آجی محمد شفیق چودھری صاحب کے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ ہوگی. تمام ساتھی جو ہے، اور یہ محفلیں جو ہیں 8:30 بجے سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں، یہ یاد رکھیں ذرا. 9:30 نہیں شروع ہوتی، 8:30 بجے. صرف آقا صاحب کی محفل کے علاوہ باقی محفلیں جلد ختم ہو جاتی. شاہ جی پوچھ رہے ہیں ختم کتنے بجے ہوتی ہیں؟ تو اب آخری ثنا خان دعوت دینا چاہتا ہوں. چلیں یہ بھی ایک ہمارا رواج ہے، ساتھیوں کو بھی پتہ ہے، تو اس لیے وہ تیار ہو کے پہلے سے آتے ہیں اس محفل کے لیے. فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا. یہ سبحان اللہ، یہ کلام اس شاعر کا ہے جس نے ساری عمر مزاحیہ اشعار لکھے ہیں، انور مسعود. لیکن اس نے جو مسدس لکھی ہے ذرا اس پہ غور کیجئے، یقیناً مجھے تو اس کا ایک ایک بند لطف دیتا ہے. فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا، کسی سے نعت پیمبر کا حق ادا نہ ہوا. فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا، کسی سے نعت پیمبر کا حق ادا نہ ہوا. کوئی بھی اس کی تجلی سے آشنا نہ ہوا، نظر کو تنگی داماں سے کب گلا نہ ہوا. وہ ظلمتوں کے سمندر کو پیرتا ہی گیا، وہ روشنی کا کنول تھا کہ تیرتا ہی گیا. اور سنیے عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پیرائے، عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پیرائے، زبان حق سے وہ خلق عظیم کہلائے. عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پیرائے، زبان حق سے وہ خلق عظیم کہلائے. کیسے کہ حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے، حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے، اور اس نے ان پر دعاؤں کے پھول برسائے. اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے تھے. اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے تھے. کس اعتماد سے اس نے کہا تھا اے لوگو، چچا کو میری حمایت سے روکنے والو، اس امر خاص میں میرا بھی فیصلہ سن لو. ہتھیلیوں پہ میری مہر و ماہ بھی رکھ دو، میں اپنے عزم کا پرچم جھکا نہیں سکتا، میں قول حق سے کبھی باز آ نہیں سکتا. اور ایک واقعہ بعثت مصطفیٰ سے پہلے کا، پہنچ گئی وہ کشاکش جو آخری حد کو، چنا قریش نے ثالث جناب احمد کو. سلام کرتا ہے دل دانش محمد کو، ردائے پاک پہ رکھا جو سنگ اسود کو. تڑپ کے رہ گئے ناوک وہیں کمانوں میں، کھچی ہوئی تھی جو تیغیں گئی میانوں میں. اور وہ چاہتا تھا، آخری بات میلاد کا مقصد، آغا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری بھابی جان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر محفل میں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی بیان کیا جائے. تو یہ آخری بند اسی باب میں ہے. وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے، وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے، بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے، بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے. اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے، اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے. وہ دور حضرت گردو رکاب
کیا کہنے، و ان کلام سعادت معاب کیا کہنے۔ معزز سامعین، جناب ڈاکٹر محمد اقبال شاذلی صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے مخصوص رنگ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔